بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا درس نمبر ہے 4، تو اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 2 کھولیں۔ جی تو ہم پہلے پڑھائی کریں گے۔ میرے رستے میں ہو اگر میداں، یا پرانا کوئی کھنڈر سنساں، کوئی مرگھٹ ہو یا ہو قبرستاں، نہ خطا ہو وہاں میرے اوساں، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ جی تو سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے میننگ دیکھیں گے، ان کے مطلب آپ اپنی بک پر لکھیں گے۔ میدان، کھلی زمین۔ کھنڈر، بہت ہی پرانی یا بوسیدہ عمارت۔ سنساں، ویرانہ۔ مرگھٹ، ہندوؤں کا قبرستان یا ہندوؤں کے مردے جلانے کی جگہ۔ قبرستان، قبروں کی جگہ۔ خطا ہو میرے اوساں، تو یہ ایک ہی محاورہ ہے جس کو ہم اوساں خطا ہونا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے ہوش و حواس جاتے رہنا، ہوش و حواس غائب ہو جانا، گم ہو جانا۔ اب ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ دفعہ پھر اس کی پڑھائی کروں گی۔ میرے رستے میں ہو اگر میداں، یا پرانا کوئی کھنڈر سنساں، کوئی مرگھٹ ہو یا ہو قبرستاں، نہ خطا ہو وہاں میرے اوساں، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ تو بچوں اس بان میں شاعر مختلف مقامات، ایسے مقامات جو انسان کو خوفزدہ کر دیتے ہیں، جو انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتے ہیں، جو انسان کے دل میں خوف و ہراس پیدا کرتے ہیں، ان مقامات کا ذکر کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ میں اگر ان خوفزدہ مقامات سے بھی گزروں تو بھی میرے دل میں کسی قسم کا خوف پیدا نہیں ہوتا، تب بھی میں اپنے ہوش و حواس میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا توکل ہے کہ میرا خدا ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ میرے راستے میں ہو اگر میداں، شاعر یہاں بات کرتا ہے کہ اگر میں کبھی سفر میں نکلوں، سفر پر جاؤں، تو میرے راستے میں چاہے کوئی میدان آ جائے، میدان سے مراد یہاں پہ وسیع میدان ہے، جیسا کہ صحرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ دور دور تک وہاں پہ کوئی آبادی، کوئی انسان، کوئی مخلوق نظر نہیں آتی، اور یہاں تک کہ پانی کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ تو ایسا میدان جہاں پہ دور دور تک کوئی آبادی نظر نہ آئے، یا پرانا کوئی کھنڈر سنساں، یا ایسی پرانی عمارت جہاں پہ کسی کا آنا جانا نہ ہو، جو کئی صدیوں سے، کئی سالوں سے بس یوں کہ توں ہی جو ہے وہ کھڑی ہو، اور وہاں پہ کسی بھی چرند پرند کا یا کسی بھی مخلوق کا آنا جانا نہ ہو۔ اگر اتفاق سے سفر کرتے کرتے میرے راستے میں ایسی عمارت آ جائے، ایسا سنساں کھنڈر آ جائے، ایسے کوئی ویران عمارت آ جائے، تو بھی میں وہاں پہ خوفزدہ نہیں ہوتا۔ کوئی مرگھٹ ہو یا ہو قبرستان، یا میرے سفر میں، میرے راستے میں مجھے اچانک کسی ایسی جگہ سے گزرنا پڑے جہاں پہ قبرستان ہو، یا کوئی مرگھٹ آ جائے جو کہ ہندوؤں کا قبرستان ہے، جو ہندوؤں کے مردے جلانے کی جگہ ہے، تو میں اس جگہ کو بھی دیکھ کر خوفزدہ نہیں ہوتا، یا میں قبرستان سے گزروں تب بھی میں خوفزدہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے یہاں پہ اتنی خاموشی ہے، اتنا سناٹا ہے، اتنی ویرانی ہے، تو میں ان قبروں کو دیکھ کر میں خوفزدہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کو دیکھ کر میرا اور ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے، چونکہ میرا آخرت پر یقین ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میں نے بھی مرنے کے بعد اس جگہ آنا ہے، اور ہم سب کا جو ہے تمام مسلمانوں کا سفر آخرت یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں اس چیز کا سامنا اس بات پر کرتا ہوں کہ میرے رب کا یہ نظام ہے، اور اس جگہ سے گزرتے ہوئے پھر بھی مجھے خوفزدہ میں نہیں ہوتا، مجھ پر کوئی کسی قسم کا خوف طاری نہیں ہوتا، اور ایسی جگہوں سے گزرتے ہوئے بھی میرے ہوش و حواس اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں، میرے ہوش و حواس قائم رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ہرگز بھی خوفزدہ نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا، اور میرے دل میں کسی قسم کا خوف طاری نہیں ہوتا، یا میرے دل میں کسی قسم کی لرزش پیدا نہیں ہوتی، میرے دل میں کسی قسم کی دہشت پیدا نہیں ہوتی، یا یہ میرے دل کو نہیں دہلاتے، کیونکہ میرا توکل ہے کہ میرا رب ہر پل میرے ساتھ ہے۔ اور مسلمان ہونے کے ناطے میرا اس بات پر بھی یقین ہے کہ ہر مسلمان کو مرنا ہے، اور روز آخرت دوبارہ زندہ ہو کر اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ تو قبرستان کو دیکھ کر بھی میں خوفزدہ نہیں ہوتا، بلکہ مجھے پتہ ہے کہ میں جب میرا بھی وقت آخرت آئے گا تو مجھے بھی یوں ہی جو ہے انہی میں سے کسی ایک میں آنا ہوگا، اور مجھے اس بات سے بھی کوئی ڈر نہیں لگتا۔ تو شاعر کا جو ہے یہ بند لکھنے کا مقصد کیا ہے
کہ میرا توکل میرے رب پر ہر جگہ قائم رہتا ہے، میرے ایمان میں کبھی بھی لرزش پیدا نہیں ہوئی، میرا ایمان کبھی بھی ڈگمگاتا نہیں ہے، میں ہمیشہ اپنے پختہ ایمان پر اس بات پر جو ہے قائم ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور میرا اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے، اور جو بھی ہوتا ہے میرے رب کے حکم سے ہوتا ہے، تو جب تک میرا رب نہ چاہے مجھ پر کسی قسم کی کوئی آفت نہیں آ سکتی، اور یہ ویران کھنڈر یا سنسان عمارتیں اور یہ میدان و صحرا بھی مجھے خوفزدہ نہیں کر سکتے، بلکہ ان کو دیکھ کر میرے دل میں میرے رب کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یوں ہماری اس بات کی تشریح بھی مکمل ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آج اعراب بھی کریں گے، تو مشق میں آ جائیں۔ یہاں سے آپ اعراب والا سوال دیکھیں، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کے ہم اعراب لکھنا سیکھیں گے، تو آپ بھی پینسل پکڑ لیں اور میرے ساتھ ساتھ ان الفاظ کی اعراب لگانے کی پریکٹس کریں۔ ٹھیک ہے جی، تو طلبہ یہاں پہ ایک الفاظ کے اعراب لگائے گئے ہیں۔ ہمارا پہلا لفظ ہے حمد، ہے زبر، میم پر جزم، دال پر جزم، حمد۔ پھر ہے نظر، نون زبر نہ، زوئیں زبر ریزر، نظر۔ سنسان، سین پیش نون جزم، سن، سین زبر الف سا، یہ اکٹھا ہو جائے گا اور نون پر جزم، سنسان۔ اجالا، الف پیش او، جیم زبر الف جا، یہ اکٹھا لکھا جائے گا۔ اسی طرح لام زبر الف لا، اکٹھا لکھا جائے گا، اجالا۔ سمندر، سین زبر س، میم زبر نون من، دال زبر رے در، سمندر۔ سحر، سین زبر س، ہے زبر رے ہر، سحر۔ پرہول، پے پیش رے پر، رے پر جزم آئے گی۔ اسی طرح ہے زبر واو ہو، لام پر جزم، پرہول۔ جی، تو ہمارے اعراب مکمل ہوئے۔ آپ نے بھی اسی طرح اپنی اعراب اپنی اردو کی کاپی پر لکھنے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔